السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ اسٹیج پر رونق افروز آسمان کے ستاروں کی طرح زمین کے اوپر چمکنے والے ستارے علماء کرام کی معزز ترین جماعت اور مساجد اور جمعیات و تنظیمات کے صدور و نظماء اور ذمہ داران اور حاضرین مجلس، خواتین عظام، عزیز طلباء، بڑی ہی خوشی اور انبساط کی بات ہے کہ آج مدرسہ دارالسلام کے سالانہ اجلاس میں شرکت کا شرف حاصل ہوا۔ میں ذمہ داران اور بالخصوص RD محمد عمر صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے یاد فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے مجھے آمد کی توفیق عطا فرمائی۔ میرے محترم، مجھے آج اس اجلاس میں شریک ہو کر کے فضیلت الشیخ حافظ حفیظ الرحمن صاحب عمری مدنی حفظہ اللہ کی یاد آ رہی ہے۔ اللہ ان کو غریق جنت نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ چند سال پہلے میں اپنے ادارے جامعۃ الطیبات کے سالانہ اجلاس کی صدارت کے لیے مدعو کیا تھا۔ مولانا تشریف لائے اور اس وقت پر دن بھر کا اجلاس ہوتا تھا، دن بھر برابر شریک رہے۔ آخر میں اپنے خطاب میں انہوں نے جو جملہ استعمال کیا، میں وہی جملہ اس ادارے میں شرکت کے بعد ذکر کرنے پر میں مجبور ہو رہا ہوں۔ آپ نے یہ کہا تھا کہ عموماً مدارس کے تعلق سے جو سنا جاتا ہے وہ بہت سنا جاتا ہے اور آ کر دیکھا جاتا ہے تو اتنا نہیں ہوتا ہے، لیکن میں یہاں دیکھ رہا ہوں کہ جو کچھ میں نے سنا تھا اس سے کہیں زیادہ یہاں میں دیکھ رہا ہوں اور پا رہا ہوں۔ اسی طرح سے میں بلا مبالغہ آج کے اجلاس میں شریک ہو کر کے میں جو کچھ سنا تھا، محسوس کیا تھا، اس سے زیادہ پا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو دن دونی رات چوگنی اور ترقی ہی ترقی عطا فرمائے اور اضافہ ہی اضافہ عملی طور سے اللہ تعالیٰ فرمائے۔ میرے محترم، طلباء اور حفاظ بالخصوص ان کی استعداد اور ان کی صلاحیت موقوف ہوتی ہے اساتذہ کی محنت اور ان کی حکمت پر۔ بعض اساتذہ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی شاگردی خود ایک سند ہوتی ہے، جیسا کہ میرے استاد محترم، شاید علماء کرام نے نام سنا ہوگا، شاید نہیں دیکھا ہوگا، موجودہ علماء عمر آباد کے حافظ عبید اللہ صاحب رحمہ اللہ، بڑے جید حافظ، بڑے جید عالم، بڑے جید مجود۔ اس زمانے میں کوئی سند وغیرہ حفظ کی نہیں دی جاتی تھی، لیکن اگر کوئی سنتا عالم کہ فلاں شخص یا فلاں طلبہ حافظ عبید اللہ صاحب کے شاگرد ہیں، ان کے پاس حفظ کیا ہے، وہی اس کے لیے سند کافی تھی کہ آپ کے پاس حفظ کیا ہوا وہ بہت ہی جید مجود بھی ہوتا ہے، حافظ قرآن بھی ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہر زمانے میں اس قسم کے حفاظ علماء پیدا کرتا ہے تاکہ ہر اعتبار سے ممتاز طریقے سے قرآن مجید حفظ کرنے والے ہوں۔ میں اپنے قرب و جوار میں بالخصوص جن علماء اور حفاظ کا نام سنا ہے، ان میں سے ایک حافظ تھی ریاض اللہ صاحب۔ میں جانتا ہوں ان کو بچپن سے، جامعہ محمدیہ میں پڑھا کرتے تھے، تو بڑا گہرا ربط ان کے والد وغیرہ سے۔ اس کے بعد سے انہوں نے جو تحفیظ
کی تدریس شروع کی ہے باقاعدہ الحمدللہ میں نے سنا ہے کہ جو ہے بہت ہی اچھے انداز میں آپ بچوں کو حفظ کراتے ہیں۔ ایک مرتبہ جب میں نے ان سے فون کیا تب وہ داونگرہ میں تھے، مولانا حافظ صاحب نے کہا کہ میں یہاں دارالسلام آ گیا ہوں۔ میں نے کہا کہ واقعی حقدار کو حق پہنچا ہے، اس لیے کہ حافظ قرآن کو چاہیے کہ قرآن کے حفظ کرانے میں اپنی زندگی صرف کریں، یہ اس کا حق ہے۔ بہرحال میرے محترم حافظ ریاض اللہ صاحب ہو یا اور حافظ مزمل ہو، میں سب کے نام نہیں جانتا ہوں، ان کی محنتوں کا صلہ کہ آج اتنے حفاظ یہ حفظ کر رہے ہیں، اس سے پہلے بھی حفاظ نکل چکے ہیں یا آگے بھی حفاظ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کو جید حافظ اور جید مجود اور جید عالم دین اور اللہ تعالیٰ قوم کا داعی ان کو بنائے۔ میرے محترم آج جو حفاظ اتمام حفظ انہوں نے کیا ہے، ہم تمام اپنی خوشیوں کا اظہار کر رہے ہیں، لیکن تمام کی خوشیوں کے مقابلے میں ان کے جو والدین ہیں ان کی دل کی خوشی کا کیا عالم ہوگا؟ ان کی دل کی خوشی کا عالم بہت اونچا ہوگا، ہم اس کو محسوس نہیں کر پائیں گے۔ میں آپ کو ایک واقعہ بتا دوں کہ میرے والد محترم مولانا عبدالجبار خان صاحب سیف رحمہ اللہ، مولانا ظہیر الدین اسی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے بیان کیا کرتے تھے کہ سیالکوٹ کے شہر میں یہی مہینہ تھا، شعبان کا آخری مہینہ تھا، چند عورتیں بیٹھی ہوئی تھی آپس میں تذکرہ کرتے ہوئے۔ ایک ماں نے کہا کہ میرا بچہ فلاں مسجد میں قرآن مجید رمضان میں سنانے والا ہے، اور ایک عورت نے کہا کہ میرا بچہ فلاں مسجد میں قرآن مجید سنائے گا، اور ایک عورت نے کہا کہ فلاں مسجد میں میرا بچہ قرآن مجید سنائے گا۔ تقریباً بیٹھی ہوئی ساری عورتوں نے، ہر ایک عورت نے بڑی ہی مسرت کے ساتھ، خوشی کے ساتھ، فخر کے ساتھ کہا کہ میرا بچہ قرآن مجید فلاں مسجد میں سنائے گا۔ لیکن ایک عورت جس کا بچہ حافظ قرآن نہیں تھا لیکن وقت کا مانا ہوا مناظر تھا، وقت کا مانا ہوا جید عالم تھا، چاہے اس ملک میں ہو یا دوسرے ملک میں ہو، کوئی بھی سلفی آدمی اس عالم کے نام سے ناواقف نہیں ہوگا۔ اس کی ماں بیٹے سے آ کر کے کہا کہ بیٹا آج مجھے بڑی مایوسی ہوئی ہے۔ بیٹے نے بھی کہا کہ امی جان میں سوچ رہا تھا میں خود آپ سے پوچھ لوں، دریافت کر لوں کہ آج بہت ہی مایوس نظر آ رہی ہیں، کیا طبیعت کچھ متاثر ہے؟ کہا کہ بیٹا طبیعت بھی متاثر ہے، میری روح بھی متاثر ہو گئی ہے۔ دیکھو میری اسلامی مائیں، اسلامی بہنیں، تو بیٹے نے کہا کہ امی جان بتائیے تو صحیح، کیا آپ اتنا زیادہ متاثر ہو چکی ہیں، کیوں مایوس ہیں، کیوں غمگین ہیں؟ کہا کہ بیٹا آج ایک عورتوں کی مجلس بیٹھی ہوئی تھی، تقریباً ہر ایک عورت نے بڑی ہی خوشی کے ساتھ، بڑی ہی مسرت کے ساتھ، بڑی ہی شادمانی کے ساتھ کہا کہ رمضان آ رہا ہے، میرا بچہ فلاں مسجد میں قرآن مجید سنائے گا، میرا بچہ فلاں مسجد میں قرآن مجید سنائے گا۔ بیٹا تم وقت کے بہت بڑے مناظر صحیح، وقت کے بہت بڑے عالم صحیح، وقت کے معنی ہی بڑے مقرر صحیح، شاید کوئی مسلمان آدمی ایسا ہو جو تمہارے نام سے واقف نہ ہو، لیکن افسوس کہ تم حافظ قرآن نہ ہی ہو۔ اگر ہوتی تو میں بھی خوشی کے ساتھ ذکر کرتی، کہتی کہ میرا بچہ فلاں مسجد میں قرآن مجید سنائے گا۔ بیٹا تم حافظ قرآن نہ ہونے کی وجہ سے میں نے کوئی تذکرہ تمہارا نہیں کیا۔ آنکھوں سے آنسو ماں بھی بہا رہی تھی، بیٹا بھی آنسو بہا رہا تھا۔ بیٹے سے رہا نہیں گیا کہ ماں افسوس کرے اور آنکھوں سے آنسوں کی جھڑیاں طاری کرے۔ بیٹے نے کہا کہ ماں تم ماں ہو،
اولاد کے حق میں ماں جو دعا کرتی ہے اللہ تعالیٰ ضرور دعا قبول کرے گا. اگرچہ کہ میں ایک عمر کا حصہ پار کر چکا ہوں لیکن اللہ کی قدرت ہمیشہ باقی ہے. تم دعا کرو انشاءاللہ تمہارا بیٹا اس رمضان میں مسجد میں قرآن مجید سنائے گا. ماں ششدر رہ گئی, بیٹا کیسے سناؤ گے؟ ماں تم دعا کرو انشاءاللہ میں ضرور قرآن کا حافظ بنوں گا اور قرآن مجید مسجد میں سناؤں گا. اور کون تھے؟ مولانا محمد ابراہیم صاحب میر سیالکوٹی علیہ الرحمہ, جماعت اور جمعیت کے مانے ہوئے پاکستان کے عالم دین. بیٹے نے کہا کہ بس ماں تیری دعا چاہیے, دعا کرو اللہ کے ذات سے امید ہے کہ میں ضرور قرآن پڑھوں گا, سیکھوں گا, حفظ کروں گا اور اسی رمضان میں قرآن مجید سناؤں گا. آخر کار دن میں رمضان المبارک کا مہینہ, قرآن کا مہینہ, روزوں کا مہینہ, برکتوں رحمتوں کا مہینہ, دن بھر ایک پارہ دن میں یاد کرتے اور رات میں مصلی پر کھڑے ہو کر کے سناتے, پھر دوسرے دن دوسرا پارہ یاد کرتے, رات میں تراویح میں سناتے. پورے 30 دن میں 30 پارے انہوں نے یاد کیا اور 30 راتوں میں پورا قرآن مجید حفظ کر کے سنا دیا. میرے محترم, اللہ تعالیٰ اپنے قرآن مجید کی خدمت کس سے کیسے کیسے لیا ہے, عموماً اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. علم کا زمانہ وہ بچپن کا زمانہ ہوتا ہے. العلم فی الصغر کالنقش فی الحجر, بچپن میں علم کا حاصل کرنا گویا کہ وہ علم اس طرح سے مضبوط ہو جاتا ہے جس طرح سے ایک لکیر یا کوئی نقش پتھر پر کر دیا جائے تو ہمیشہ رہ جاتا ہے. اسی طرح سے بچپن کا علم ہمیشہ کے لیے باقی رہتا ہے. علم حاصل کرنا بھی آسان, باقی رکھنا بھی آسان, لیکن اللہ تعالیٰ انسان کے خلوص اور ان کی محنت کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی عمر کی قید نہیں. ماں کی دعا تھی, ان کی طلب تھی, ان کا خلوص تھا. اللہ تعالیٰ نے اس عمر میں بھی ان کے لیے حفظ کا دروازہ, ذہانت کا دروازہ کھول دیا. ایک دن میں ایک پارہ یاد کرتے اور رات میں تراویح میں سنایا کرتے تھے. قرآن مجید سے اپنا تعلق گہرا رکھیں. یہ نہ سمجھیں کہ ہم صرف رمضان میں پڑھیں, یہ نہ خیال کریں کہ ہم خوشی کے وقت پر پڑھیں, ہم غم کے حالات میں ذرا قرآن کو بازو رکھیں. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ابھی سابق مقرر سے آپ نے سنا کہ قرآن مجید کی تلاوت کس کس نے کس انداز سے کن کن حالات میں کیا. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ چلتا پھرتا قرآن کے اخلاق آپ کے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کسی نے پوچھا کہ ام المومنین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق صفات بیان کیجئے. ہاں, آپ نے صاف طور سے کہا اما قرأت القرآن, کیا تم نے قرآن کو نہیں پڑھا ہے؟ اور کیا پوچھتے ہو مجھ سے آ کر کے؟ کان خلقہ القرآن, قرآن الگ نہیں, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی چاہے مسجد کی ہو, چاہے بازار کی ہو, چاہے گھر کی ہو, چاہے وہ اولاد کے ساتھ ہو, بیٹیوں کے ساتھ ہو, داماد کے ساتھ ہو, ساتھیوں کے ساتھ ہو, قوم کے لوگوں کے ساتھ ہو, سب کچھ قرآن میں موجود ہے. قرآن میں جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق میں ہے. تو بہرحال میرے محترم, مکہ المکرمہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی ایمان کے تحفظ کے لیے اور آزادی کے ساتھ اسلام پر عمل پیرا ہونے کے لیے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ نے رخت سفر باندھا, تشریف لے گئے, نکلے. آپ حضرات نے سنا ہے مکہ المکرمہ میں سارے سرداروں نے مل کر کے طے کر کے اعلان کر دیا, اعلان جو بھی آپ کا سر زندہ ہو یا مار کر کے ہو لے کر کے آئیں گے 100 اونٹ انعام میں دیے جائیں گے. یہ حرص, یہ انعام پانے کے لیے مکے سے نکلنے والے باہر سارے راستوں میں متلاشی نکل گئے, جاسوس نکل گئے. آخر کار بعض لوگ تو درمیان ہی سے واپس آ گئے. آخر تک پیچھا کرنے والا سراقہ
سراقہ بالکل قریب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پاتا ہے. یہ بعد میں چل کر کے پاتے ہیں کہنے کے بھی وہ مستحق ہو چکے ہیں. تو سراقہ کا بیان ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب میں پہنچ چکا تھا، اتنا قریب پہنچ چکا تھا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے قرآن مجید کی تلاوت کے جملے میں سن رہا تھا. اللہ اکبر. اب بتائیے کہ ہر راستے سے گرفتار کرنے والے نکل چکے ہیں. 100 اونٹ حاصل کرنے کے شوق میں، حرص میں، کوئی راستہ ایسا نہیں جہاں دشمن پیچھا نہ کر رہا ہو. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت پر جب کبھی بھی ابوبکر صدیق ذرا خدشہ ظاہر کرتے تو کہتے کہ لا تحزن ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، کوئی فکر کی، کوئی غم کی بات نہیں ہے. لہٰذا سراقہ کا بیان ہے کہ ایسے غم کے وقت پر بھی، ایسے ذہن جو کہ بہت ہی منتشر ہوتا ہے، ایسے وقت پر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم طاقت اور قوت اور اطمینان اور سکون حاصل کر رہے تھے قرآن مجید کی تلاوت کے ذریعے سے. لہٰذا قرآن مجید کو اپنے حرز جان بنائیے اور ہمیشہ اس کی تلاوت کرتے رہیے. اور ہر عورت کو چاہیے کہ اپنے بچے کو ضرور حفظ کرانے کا جذبہ ان کے اندر رہے. اور ورنہ آپ کو ضرور خوشی ہوگی جب شعبان کا مہینہ آئے گا، آپ کا بچہ حافظ قرآن ہوگا تو جا کر کے مسجد میں قرآن مجید سنائے گا. ابھی آپ حضرات جانتے ہیں کہ ایک بچہ جن کے والد محترم نہیں آئے تھے، کسی وجہ سے آخر میں آئے، تو انہوں نے درخواست کی کہ اپنے لخت جگر کی زبان سے قرآن مجید کو میں اپنے کانوں سے سنوں. یہ کیا ہے؟ ایک باپ کا، ایک ماں کا جذبہ ہوتا ہے، ایک فطری محبت ہوتی ہے، ایک فطری کشش ہوتی ہے کہ اپنی اولاد کو حافظ بنائیں اور ان کی زبان سے قرآن مجید کی تلاوت سنیں. لہٰذا یہی ایک مرتبہ نہیں، ہر عورت کو چاہیے کہ جذبہ اپنے اندر پیدا کریں، لڑکوں کو ہو یا لڑکیوں کو ہو. اسی جذبے کے تحت میرے محترم یاد رکھ لیجئے، ہم نے بھی ادارے میں لڑکیوں کے لیے تحفیظ کا انتظام کیا ہے. عالمیت کے ساتھ حافظہ بنے گی. جیسے یہاں 2 لڑکے حافظ بنے، ہمارے ہاں بھی الحمدللہ 2 لڑکیاں حافظہ بنی ہیں. آپ لوگ کوشش کیجئے حفظ کرانے کی، کوئی مشکل کی بات نہیں ہے. اگر اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال رہے اور آپ کی تمنا رہے، آپ کی دعائیں رہیں اپنی اولاد کے لیے، ضرور اللہ تعالیٰ کن ذہن کو بھی ذہین بنا دے گا. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ میں مولانا ظفر الحسن صاحب حفظہ اللہ کو ایک مرتبہ اپنے ادارے میں مدعو کیا تھا، تو وہ کہہ رہے تھے میں بہت ہی کن ذہن تھا، میں بہت ہی کن ذہن تھا، یہاں تک کہ کچھ بکریاں چلانے کے لیے میں نکل چکا تھا. لیکن میری ماں نے، میری والدہ نے مجھے ہمت دلائی اور مجھے چھڑا کر کے پھر مدرسے میں داخل کیا. اللہ تعالیٰ نے میرے ذہن کو کشادہ فرما دیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے یہ علم سے نوازا. تو ہمت نہیں ہارنی چاہیے، اور ان دنوں میں بچوں کو ہمت افزائی کرنا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو حدیث بیان کی ہے، الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، قرآن کا ماہر جس کے اندر حافظ قرآن بھی آ گیا، جس کے اندر مفسر قرآن بھی آ گیا، جس کے اندر مترجم قرآن بھی آ گیا، جس کے اندر عالم قرآن بھی آ گیا. یہ قرآن کے اندر جس کسی قسم کی بھی مہارت رکھنے والا ہو، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو معزز ترین فرشتے ہیں، ان فرشتوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن ان کو اٹھائے گا، ان کا معاملہ کرے گا. اس کے بعد اب کون مہارت نہیں رکھنے والے؟ اب دوسرا طبقہ رہا، وہ تو ماہر، وہ تو حفاظ. اور دوسرا طبقہ ہوتا ہے زبان لڑکتی ہے، زبان چلتی نہیں ہے، ایک بار کو 10 بار نہیں 100 مرتبہ یاد کرنا پڑتا ہے، ذہن کام نہیں کر رہا ہے، لیکن پھر بھی وہ
ہار نہیں مانتا ہے، علم حاصل کرنا چاہتا ہے، ایسے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی یقرأ القرآن، جو قرآن کو پڑھتا ہے ویتعتع اور اٹکتا ہے، زبان جلدی کام نہیں کر رہی ہے، دماغ میں زیادہ جلدی نہیں بیٹھ رہا ہے، جلدی حفظ نہیں ہو رہا ہے، بار بار پڑھ رہا ہے، 10 مرتبہ پڑھ رہا ہے، 20 مرتبہ پڑھ رہا ہے، 50 مرتبہ پڑھ رہا ہے، والذی یقرأ القرآن ویتعتع فلہ اجران، آپ نے فرمایا ایسے شخص کے لیے دگنا اجر۔ اب اندازہ لگائی اس حدیث کے بنیاد پر، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا قرآن مجید کا ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ عام آدمی جب ایک مرتبہ پڑھتا ہے تو 10 نیکیاں، فلہ اجران جو اٹک کر کے پڑھے گا تو اس کو ایک ایک حرف پر 20 نیکیاں ملیں گی، اور جتنی تکلیف اٹھائے گا پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کتنا دگنا اس کو اجر عطا فرمائے گا۔ تو ہمت نہیں توڑنی چاہیے ایسے شخص کی بھی۔ آپ کے میں بتاؤں، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وہ بیٹھ کر کے نوجوان علماء کو 10 دیا کرتے تھے۔ ایک آدمی تھا، ایک مسئلہ سمجھایا، 1 مرتبہ 2 مرتبہ، یہاں تک کہ 40 مرتبہ سمجھایا، ساری کلاس والوں نے سمجھ لیا، لیکن ایک اللہ کے بندے کو جو دماغ کا کمزور تھا سمجھ میں نہیں آیا، وہ خوش شرمندگی کے مارے کلاس سے باہر چلا گیا۔ اس کے بعد امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس کے پاس تنہائی میں گئے، پھر سمجھایا، تنہائی میں جانے کے بعد اس کو سمجھ میں آ گیا، سمجھ میں آنے تک آپ نے نہیں چھوڑا۔ اس کے بعد آپ نے کہا کہ دیکھو، اگر تم کو جیسے ایک ماں بچے کو کھانا کھلاتی ہے، چبانے کی ضرورت پیش آتی ہے تو چبا کر کے اس کے منہ میں رکھتی ہے، اگر علم کا معاملہ ایسا ہوتا تو میں تم کو چبا کر کے کھلاتا، تم کو کھلائے بغیر، تم کو سمجھائے بغیر، تم کو کامیاب کیے بغیر نہیں جانے دیتا تھا۔ تو ہمارے اسلاف کس طرح سے کن ذہن آدمیوں کو بھی پڑھائے بغیر، ان کو کامیاب کیے بغیر نہیں چھوڑا کرتے تھے۔ میں اپنے مشفق اور اساتذہ سے درخواست کروں گا، میں سمجھتا ہوں کہ یہی کام کر رہے ہیں، پھر بھی میری ایک آخری نصیحت ہے کہ وہ چاہے بچہ کیسے بھی کیوں نہ ہو، کوشش کریں۔ یاد رکھ لیجئے، اچھے ذہین والے لڑکے کو تیار کرنا یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے۔ اچھے ذہین آدمی کو، لڑکے کو تیار کرنا کوئی کمال کی بات نہیں ہے۔ کمال تو وہ ہے جو کن ذہین کو جو ہے باکمال بنا دے۔ یہ ہے اساتذہ کے اندر بھی شوق، یہ ذوق، یہ فکر ہونی چاہیے۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہی بچے آج نہیں کل جو ہے ہمارے قائد بنیں گے۔ واقعی صحابیات کی طرح یہ بھی قرآن مجید حفظ کر کے لوگوں کی خدمت انجام دیں گے۔ میرے محترم، ان اداروں کو جہاں تک ہو سکے ہر طرح سے اپنے نیک مشوروں سے، اپنے مال سے اور دام درم سخن امداد کریں۔ اور یاد رکھ لیجئے، کوئی بھی چاہے اس مدرسے کے تعلق سے ہو کسی اور مدرسے کے تعلق سے، ایسی حرکت یا ایسا جملہ سامنے ہو یا پیچھے ہو استعمال نہ کریں جو مدرسے یا علماء یا طلباء کے خلاف ہو سکتا ہو، جو نقصان کا باعث ہوتا ہو۔ فائدہ نہ پہنچاؤ، کم سے کم نقصان نہ پہنچاؤ۔ میں نے ایک بہت بڑے ادارے کے ذمہ دار سے میں نے پوچھا کہ بھئی گاؤں والوں کا کیا حال ہے، قرب و جوار کے کیسا ہے؟ انہوں نے کہا کہ مولانا وہ کوئی تعاون نہ کریں، کوئی بات نہیں، خاموش رہیں اور ہم کو سرائے یہی کافی ہے۔ تو اسی طرح سے میرے محترم الحمدللہ یہاں تو ہر آدمی ادارے کی تعریف کرنے والا، تعاون کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو یہی توفیق عطا فرمائے۔ میری دلی تمنا اور دلی دعائیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو آخری دن، جس دن دنیا کا آخری دن ہوگا وہی دن اس ادارے کا آخری دن بنائے۔ اللہ تعالیٰ تمام بچوں کو حافظ قرآن بنائے، باعمل بنائے، اور پورے کا پورا اجر ذمہ داروں کو اور
اساتذہ کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ میں مبارکبادی دیتا ہوں مجیب اللہ صاحب کو اور عبدالحفیظ صاحب کو اور ذمہ داروں کو کہ انہوں نے ایسے اساتذہ کا انتخاب کیا کہ موجودہ دور میں ان کے پاس حفظ کرنا ہی خود ایک سند ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اسی طرح کی خدمت کرنے کی توفیق نیک عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔